بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ کا خیریت ہوں گے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ میں محمد سلیم اور آج ہم پڑھیں گے مضمون نویسی۔ تو مضمون نگاری کا مضمون لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے کلاس میں ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے 20 نمبر کا، اور اس کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 40 منٹ۔ تو 40 منٹ میں آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو 40 منٹ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد سوال نمبر 7 ہمارا خط کا ہوتا ہے، تو خط میں آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں اگر آپ 10 منٹ وہاں سے بچا لیں گے، 7-8 منٹ وہاں سے بچا لیں تو 40-50 منٹ آپ کے پاس بچ جاتا ہے۔ تو مضمون لکھنے کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کم از کم یہ 8 صفحات اور زیادہ سے زیادہ یہ 10 صفحات درکار ہوتے ہیں۔ معیار اور مقدار کے یکساں نمبر، معیار اور مقدار کے یکساں نمبر ہوتے ہیں، یعنی دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے نے کتنے صفات لکھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بچے نے جو مواد لکھا ہے وہ درست ہے، موضوع کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، دونوں طرح سے بورڈ میں اس کو جج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ جو اس کا لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر صفحہ، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے ہر صفحہ شعری اور شعری حوالوں سے نظم کرنا، اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو آپ کا جو ایک صفحہ ہے اس پہ کم از کم آپ حوالے کا ایک شعر لکھیں گے، اور ساتھ اسی پیج کے نیچے یعنی ایک صفحے پہ ایک کوٹیشن اور ایک حوالے کا شعر۔ حوالے کا شعر جہاں آپ لکھیں وہاں بقول شاعر لکھیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ایک مصرع لکھیں گے ایک لائن پہ، پھر دوسرا مصرع نیچے والی لائن پہ، تو یہ آپ کے 3 لائنیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کوٹیشن لکھنی ہے، یعنی ہر صفحے پہ آپ نے ایک حوالے کا شعر اور ایک کوٹیشن یا 2 حوالے کے اشعار یہ لکھنا ضروری ہے۔ زبان و بیان کا امتیاز کہ آپ گرامر کے لحاظ سے درست فقرہ لکھیں اور اس میں املا کی غلطی کم از کم کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات جو ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع، جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اسی کے گرد گھومنا ہے، اسی کے مطابق لکھنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں لکھنی۔ اگر لکھی جاتی ہیں تو یہ نمبر کٹنے کا سبب بنتی ہے۔ جانیے کہ جو چیز کے بارے میں آپ کو مکمل اور ٹھوس معلومات ہیں آپ وہ لکھیں، اور اس کی مکمل جانیں، اس کا پورا گہراؤ کریں کہ اس میں ہے کیا۔ متوازن مواد، اچھا مواد لکھیں جو پڑھنے والے کو متاثر کرے۔ بنیادی طور پہ جب بورڈ مارکنگ کی جاتی ہے تو ان میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے جو کوٹیشن لکھی ہے یا شعری حوالہ لکھا ہوا ہے وہ مستند ہے، کسی اچھے شاعر کا ہے۔ اگر آپ نے بقول اقبال اوپر لکھے تو نیچے شعر اقبال کا ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ نے کوٹیشن تو دینی ہے لیکن اس میں ہیڈنگ نہیں دینی مضمون میں۔ آپ نے سیکنڈ ایئر میں باقاعدہ طور پہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بورڈ میں، اور اس کے نمبر کاٹے جاتے ہیں، اور اس جو آپ نے اپنا ہیڈنگ دی ہوتی ہے اس کو بھی کراس کیا جاتا ہے۔ تو مضمون کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ابتدائیہ، یہ آپ آغاز کہتے ہیں، اور اس کے بعد نصف مضمون، اس کو مضمون کا وسطی حصہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اختتامیہ، اس کو محاصر بھی کہتے ہیں یعنی آخر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو حصہ ہوتا ہے ابتدائیہ، یہ 1 سے 1.5 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ نصف مضمون ہوتا ہے ہمارا، یہ تقریباً 5 صفحات یا 4 سے 5 صفحات سمجھ لیں، اور اختتامیہ بھی ہمارا تقریباً 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابتدائیہ کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں موضوع کا تعارف کروانا ہے۔ اس طرح آپ لکھیں گے سوال نمبر 6، مضمون نویسی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اتحاد عالم اسلام کی ہیڈنگ دی گئی ہے، آج ہم یہ مضمون پڑھیں گے، لیکن یہ چونکہ شخصیت پرستی کے حوالے سے ہے تو یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ خاکہ بنایا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ مثال کے طور پہ علامہ اقبال کے بارے میں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرواتے ہیں، ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے 1 سے 1.5 صفحے میں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آپ کرتے ہیں موضوع کی اہمیت، پھر موضوع کی وسعت،
اور موضوع کا پس منظر، یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ آغاز میں ابتدا میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو آپ نے اصل بات کرنی ہے، جو اصل مضمون جو ٹاپک آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں لکھنا کو نصف مضمون میں آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے کہ آپ نے بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں یا قائد اعظم یا مسلم انسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کوئی بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پیدائش، ماحول، والدین، تعلیم، اعلیٰ تعلیم، عملی زندگی کا آغاز، مشکلات، کامیابیاں، مقام و مرتبہ، خراج تحسین وغیرہ، یہ آپ بالترتیب چلتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ اس حصے کو مکمل کریں گے جو ہمارا 4 سے 5 صفحات آپ کہہ لیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ صفحات بھرنے کی کوشش یا غیر ضروری لائنیں چھوڑنے کی کوشش، یہ تاثر ملتا ہے کہ بچہ صفحات بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال کریں۔ جو طریقہ آپ کو بتایا کہ ایک صفحے پہ آپ نے ایک حوالے کا شعر اور ایک کوٹیشن بھی درج کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے حصہ اختتامیہ، یعنی آخری حصہ جس کو ہم حاصل بھی کہتے ہیں، نچوڑ بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثال جیسے میں نے آپ کو دیا ہے، علامہ اقبال آپ لکھ رہے ہیں، اس میں بیماری، مرض الموت، آخری ایام، وصال، تدفین، تاریخی کلمات، دعائیہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اختتامیہ حصے میں آتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ مضمون لکھنے کا جو طریقہ کار ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ اس سے آپ بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق نمبر درج کیا۔ اب ہم مضمون پڑھیں گے اتحاد عالم اسلام۔ یہ کہلات رنگ و بو باہمی اتفاق پر موقوف ہے۔ اتحاد کے معنی متحد ہونا۔ دنیا کی تمام بڑی اقوام نے اسی اتحاد کی بدولت کامیابی اور کامرانی کے مناظر طے کی اور آسمان شعور پر اپنا مقام بنایا۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ دنیا مافیا کی ہر شے اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مثل مشہور ہے، ایک اکیلا دو گیارہ، یعنی اگر ایک فرد یا ایک شخص اکیلا اس کی حیثیت ایک انسان جتنی ہے، لیکن اگر 2 مل جائیں تو 11 ہو جائیں گے، جو اعداد میں سے ایک بڑا عدد ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق یقیناً بہت برکت ہوتی ہے۔ مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاں آپ و کی ہر چیز کا وجود باہمی کشش پر منحصر ہے۔ اگر یہ باہمی کشش ختم ہو جائے تو دنیا کا تانا بانا بکھر جائے۔ اس کے بعد ایک شعر لکھا ہوا ہے جذب باہمی سے قائم نظارے سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ عام مشاہدہ کے جانور مل جل کر گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ بگلے اور دیگر پرندے، شہد کی مکھیاں، یہاں تک کہ چونٹی جیسی حقیر مخلوق بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، جبکہ انسان تو شفر مخلوقات ہے، اس کے لیے تو اتفاق کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں جماعتی تقاضے رکھے ہوئے، وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی تمام تر کامیابی کے انحصار دوسرے لوگوں کے وجود پر ہے۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا، بھاگنا، رزق کی تلاش کو شروع کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا، وہ کافی عرصے تک ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ انسان کی اسی ضرورت کے پیش نظر گاؤں، قبیلے اور ملک وجود میں آئے۔ کہیں تو مذہب نے انسان کو ایک دوسرے کے قریب کیا، اور کہیں قبیلے اور نسل نے۔ انسان نے گاؤں، شہر اور ملک بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس تخصیص نے ایک اور تخصیص کو جنم دیا، وہ تخصیص قبیلے، علاقے، رنگ و نسل کی تھی۔ آپس میں خون ریزی، جنگ و جدل کی جنم دیا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو، ایک قوم دوسری قوم کو زیر کرنے لگی، کالا گورے کو اور گورا کالے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اقتدار کے لیے بھی قبیلے، رنگ و نسل کا معیار بنایا جانے لگا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو محبوس فرمایا۔ نبی آئے ہزاروں اور گئے درس وفات دیکھ کر۔ یہ ایک مصرع لکھا ہوا، جب آپ مصرع لکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ عین لکھیں گے، شعری علامت استعمال نہیں کریں گے۔ مگر جغرافیہ حدود نے انسان کی اس چیز کو مزید ہوا دیا ہے، اور یہ زمین مرکز خیر و شر بن گئی ہے، اور بنی آدم نے اپنے خون سے آلودہ کر دیا۔ تمام انسان ایک دوسرے سے رنگ و نسل، مذہب و قوت، برادری کے رشتے میں منسلک ہیں۔ ان رشتوں کی ڈور میں بہت نازک ہے۔ یہ دنیا انسانی مزاج کے اختلاف کا نام ہے۔ آپس میں مل جل کر رہنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب باہمی اختلافات کو بھلایا جائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس کائنات کا سارا نظام ہمیں جذبہ باہمی کی تلقین کرتا دکھائی دیتا ہے۔ انسان کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ہم جس انسانوں سے محبت کریں۔
इंसान से पहले भी, इस्लाम से पहले भी इंसानियत रंग व नस्ल और ज़ात और बात और फिरकों जैसी चीज़ों के हाथों में ज़लील और ख्वार होती रही है। लोगों में ज़ात और बात की तखसीस बहुत आम थी और दूसरे लोगों की हकारत की निगाह से देखते थे, अपने कबीले, ज़ुबान, रंग व नस्ल पर फख्र करते थे और दूसरों को ज़लील और कमतर करार देकर इन पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ते थे। इस्लाम इन तमाम तफरीक के खात्मे के लिए आया हूँ तो आपस के इख्तिलाफ़ात भुलाने और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने के लिए तालीम दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने दिया, मगर आपस में इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके और अखूत मदूदी की जो जामे तालीम इस्लाम ने दिया है वो दुनिया के किसी और मज़हब ने नहीं दी। खुतबा हुज्जत और विदा जो कि इंसानी तालीमात का निचोड़ है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। तमाम मुसलमान एक दीवार की मानद है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, जो एक नाकाबिल तस्कीर दीवार बन जाती है। तमाम मुसलमानों की अखूत की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे को पढ़ने वाले दुनिया के किसी कोने भी हो, भाई भाई हैं, ये कलमा तैयबा इनके माबैन एक रूहानी रिश्ता कायम किया जिसके सिवा सबके तो खुद सुख साझे हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। मज़हब इस्लाम ने इंसानों को आपस में मिलजुल कर रहने का दर्स दिया है और आपस में मोहब्बत और उन्स के साथ रहने का भी हुक्म देता है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो। दीन इस्लाम इत्तेहाद इत्तेफाक का सबसे बड़ा मज़र है। जुमे की नमाज और नमाज़ीन का मुसलमानों का इजमा इस बात के इत्तेहाद की मिसाल है। इस तरह आज के मौके पर एक लिबास में मलबूस लोगों का इकट्ठ होना इत्तेफाक की ऐसी मिसाल है, इस जैसी नज़ीर कहते हैं मिसाल हो। नज़ीर किसी और मज़हब में नहीं मिलती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जमात से अलग हुआ वो बर्बाद हो गया, जो बकरी रेवड़ से अलहदा हो गई भेड़ी का शिकार बन गई। एक और मौके पर फरमाया तुम मुसलमान को बाहमी उल्फत और मोहब्बत में जज्बे की तरह पाओगे कि जिस्म का एक हिस्सा बीमार हो तो पूरा जिस्म तकलीफ का शिकार होता है। इत्तेहाद की इसी अहमियत की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता मोहब्बत कायम किया और इनको भाई भाई बन जाने का दर्स दिया। तारीख शायद है कि जब मुसलमान दिल में ईमानी जज्बा लिए इत्तेफाक के साथ बाहर निकले तो महज 313 अफराद ने ग़ज़वा बदर में दुश्मन की बड़ी तादाद को पछाड़ दिया। वो रूमी और ईरानियों पर उनकी तमाम ताकत के बावजूद गालिब आ गए। तमाम दुनिया इनके कब्जे में आ गई और उन्होंने अपना लोहा मनवाया, मगर ग़ज़वा उहद में उनके इत्तेहाद में ज़रा सी लग़ज़श आई तो जीती हुई जंग हारना पड़ी। इस तरह जब वो उम्मियों और अब्बासियों में तकसीम हुए तो ततारियों के हाथों शिकस्त खाना पड़ी। बरसगीर मुसलमानों ने 1000 साल की हुकूमत की, मगर जब मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दार पैदा हुए तो यह हुकूमत अंग्रेजों के हवाले करना पड़ी। मैसूर के सुल्तान टीपू को भी अभी गद्दारा ने वतन की वजह से शिकस्त खाना पड़ी। जब सुल्तान टीपू को शहीद किया गया तो अंग्रेजों ने यह सलाह बुलंद की आज हिंदुस्तान हमारा है। दरअसल कौम अफराद का वो मजमूआ है। एक फर्द किसी कौम में कोई हैसियत रखता है जो एक कतरे के किसी समंदर में होती है। मगरबी सोच के मुताबिक कौम किसी एक नस्ल एक कतरा ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से करती है, जबकि मुसलमानों का नस्ल कौमियत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक हर कलमा को इंसान मिल्लत इस्लामिया का फ़र्द खा वो जुग्राफी एतबार से कितना ही दूर क्यों ना हो। इसलिए इकबाल ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इकबाल के मुताबिक तो इस्लाम का नज़रिया कौमियत हर लिहाज से अहले मगरिब के नज़रिए से कौमियत से बरतर और अफजल है, मगर इसके बावजूद आजकल मुसलमान ज़वाल अजीज़ क्यों हैं? इसकी वजह से दरमियानी मौजूद नफाक है। आज मुसलमान मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं और इसी नफाक की वजह से है कि तमाम दुनिया के मुसलमान को इसराइली तिगनी का नाच नचाए हुए हैं। इसराइल को अमरीका की हमायत हासिल है, जबकि मुसलमान एक दूसरे से बहुत दूर है। अरब ममालिक में भी ना इत्तफाक़ी है। मकाम अफसोस ये है कि आज के मुसलमानों के लिए अपने बनाए हुए बेमानी से फिरके दीन इस्लाम से ज़्यादा मोतबर है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया था। आज के दौर में मुसलमान फिरकों में बढ़कर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। शिया सुन्नियों के खिलाफ हैं और सुन्नी अहले तशी के खिलाफ हैं। हर एक अपने फिरके में दुरुस्त तसव्वुर करता एक दूसरे के फिरके को गलत करार देता है। इसी कश्मकश में मुब्तला होकर आज एक मुसलमान अपने भाई का गला काट रहा है। जैसे कि एक शायर ने कहा है, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर चल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं।
اگر آج ہم عالمی برادری میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اتفاق پیدا کریں اور معمولی تضاد کو نظر انداز کر دیں. ہمیں قائد کے اصول پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اتحاد، تنظیم اور ایمان. بقول شاعر اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جان بے تاب ہو جائے. مسلمان اقوام میں جس قدر لڑائی فتنہ فساد ہے اس کا علاج یہی اتحاد عالم اسلام ہے. آج تمام مسلمان یکجا ہو جائیں تو تمام مسائل اپنی قوم سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے جا بجا اپنے کلام مسلمانوں کو متحد ہونے اور معاشرے کے فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، خون ریزی جیسے امراض سے پاک کرنے کا درس دیا ہے. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ درجے کی تنظیم قائم کی جائے. UN اور لیگ آف نیشن جیسی تنظیموں سے تو امید کرنا بجا ہے، وہ کبھی مسلمان عالم اسلام کے اتحادی کے لیے مخلص ہو کر اقدامات نہیں کریں گے. چنانچہ ایسی تنظیم قائم کی جائے جس کا مرکز ایران کا شہر تہران ہو، جو نہ صرف مسلمان قوم کو یکجا کرے بلکہ ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی کوششاں ہو. مسلمان کا بھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو کوئی دوسرے پر حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو کوئی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس حدیث کی روشنی میں تمام مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو اپنا منانے اور پردہ پوشی کرنے کا درس دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ اتفاق نہیں کیا بلکہ اس کی عملی مثال بھی پیش کی ہے. ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ رہنے کی جگہ. ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جس کو کہتے ہیں مواخات. بھائی چارے اسلامی خود کی ایسی شاندار مثالیں میں کہیں اور دیکھنے میں نہیں ملتی. ہر انصار اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر اس کی ہر ممکن مدد کی. کچھ نے تو اپنا مال آدھا کر کے اور کچھ نے اپنا پورا مال اپنے انصار بھائی کے سپرد کر دیا. مسلمانوں کو اپنے اندر بھائیوں کے لیے رحم دلی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ان کے ایک کونے میں اگر کسی پر ظلم ہو تو دوسرے گوشے میں مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے. میر کی شعر لکھا ہوا حجر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اتحاد عالم اسلام میں کسی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آج مغربی اقوام دنیا کے وسائل پر قابض ہے. سارا میڈیا، ساری معیشت ان کے ہاتھ میں. ہم کا ایک سفیر ہلاک ہو جاتا ہے تو پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. مگر افسوس کہ ہم اپنے گھروں میں بھیگی بلی کی مانند ہیں. اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے نام کسی قوم کے افراد کی اہمیت ہوتی ہے. اگر ان میں اتفاق باقی نہ رہے تو معاشرہ ایسے انسانوں کا مجموعہ بن جاتا ہے جبکہ جن پر افسوس کیا جائے گا، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اس لیے مسلمانوں کو نیل کے سائد سے لے کر تافاق کا کاشغر تک ایک ہونا چاہیے اور ان کے اسی میں ان کی بقا کا راز مضمر ہے. تو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے. ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تافاق کاشغر. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا اتحاد عالم اسلام، جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ہم نے یہ دیکھا مضمون جو تھا یہ سارا ہمیں یہ بات بتاتا تھا کہ مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیز طلبہ، یہ مضمون میں نے تھوڑی سی وقت کی قلت کی بنا پہ جلدی پڑھا. آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ گروپ میں پوچھ لیں گے. نیکسٹ لیکچر کے پھر لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.